السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین یا فتاح رب زدنی علما یا فتاح رب زدنی علما۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ٹاپک آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اونچی خبروں کو گرا دو، درگاہ درباروں کو مٹا دو، خبروں کو زمین کے برابر کر دو۔ صحیح مسلم 2242 میں بیان ہے کہ سمح بن شافی نے بیان کہا، ہم سرزمین روم کے جزیرہ رہدیس میں فضالہ بن عبید اوسی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے کہ ہمارا ایک دوست وفات پا گیا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خبر کے بارے میں حکم دیا تو اس کو برابر کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ ان خبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور ایک حدیث میں فرمان ہے، منسد احمد کی حدیث ہے 24431، حدیث یوں ہے، سمہ حمدانی کہتے ہیں، ہم سیدنا فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روم کی طرف نکلے۔ وہ وہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے برب میں حاکم تھے۔ ہوا یوں کہ ہمارا ایک چچا زاد بھائی وفات ہو گیا۔ سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس وقت تک اس کی قبر پر کھڑے رہے یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا۔ جب ہم نے مٹی ڈال کر اس کا گڑھا برابر کرنے لگے تو انہوں نے کہا، ذرا مٹی کم ڈالو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر کو زمین کے جب ہم نے مٹی ڈال کر اس کا گڑھا برابر کرنے لگے تو انہوں نے کہا، ذرا مٹی کم ڈالو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبر کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خبروں کو اونچا کرنے سے منع کرتے تھے اور زمین کے برابر رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خبروں میں نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1337۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کالے رنگ کا ایک مرد اور ایک کالی عورت مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر کسی نے نہیں دی۔ ایک دن آپ نے خود فرمایا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ جو تھے ان کو گویا لوگوں نے ان کی حقیر جان کر قابل توجہ نہیں سمجھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلو مجھے ان کی خبر بتاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر پر تشریف لائے اور ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء علم غیب نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے انتقال کی خبر نہیں ہوئی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء صرف وہی علم رکھتے ہیں جو اللہ انہیں عطا کرے۔ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبروں میں نہیں آتے، کیونکہ اس حدیث سے ثابت ہے کہ اس آدمی کی وفات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں جاتے تو صحابہ کرام سے نہیں پوچھتے اس آدمی کے بارے میں کہ وہ شخص کہاں ہے۔ مکہ کے مشرکوں کا عمل اور آج کے مشرکوں کی مشابہت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1601۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر جانے سے انکار فرمایا۔ اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ نکالے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی نکالے۔ ان کے ہاتھوں میں فال نکالنے کے تیر رکھے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کو غارت کرے، اللہ کی قسم انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے تیر سے فال کبھی نہیں نکالی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور چاروں طرف تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز نہیں پڑھی۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بت تو مقبروں والی آیات ہمارے پیر اور بزرگوں کے اوپر چسپاں کرتے ہیں، ذرا انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بت مقبرہ نکالے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بت تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹ پھیر کر روگرداں جا رہے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75 to 76 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا، کیا یہ بت ہیں؟